الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الأتيل الكريم. مبارکباد ہیں وہ تمام حضرات جنہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش کے موقع پر اس پرنور محفل کو سجایا. حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب سے 400 سال پہلے فرمایا تھا کہ اور کاموں میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنا اور صرف دین کی قوت کے لیے 1 روپیہ خرچ کرنا لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کرنے سے زیادہ ہے. جن حضرات نے اس چیز میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد کے موقع پر، اور یہ پروگرام بھی دین کی قوت کے لیے ہے، اور جو بندہ دین کی قوت کے لیے 1 قدم بڑھاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ہزاروں گنا ثواب عطا کرتا ہے. میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے مختصر وقت میں اس کی طرف گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے آئیے ہم سب آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے امتی ہیں، اس ایمان و عقیدے کے ساتھ کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے وہ قوت و سماعت عطا فرمائی ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں رہ کر تمام عالم میں اپنے غلاموں کو جانتے ہیں، اور صرف جانتے نہیں بلکہ ان کے افعال و اعمال و کردار و اخلاق کو بھی پہچانتے ہیں، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوپر اللہ رب العزت نے پوری دنیا انسانیت میں زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوشیدہ ہے. تو یہ ایمان و عقیدے کے ساتھ میں آج ہم شہر جھالا واڑ کے اس مقام پر بیٹھ کر آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اپنا درود و سلام پیش کریں. یہ ایمان و عقیدے کے ساتھ کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے قبر انور میں ہمارے درود و سلام کو سنتے ہیں. اور جب آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تمام حدیثوں کا مجموعہ، تمام چیزوں کا لب لباب اگر ہم نکالیں تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ تمام نفلی عبادوں میں جو سب سے زیادہ قبول ہونے والی عبادت ہے وہ درود و سلام ہے. اس لیے آئیے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے باپ آپ بہت ہی شاندار اور بھرپور کتاب سیرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق سماعت فرمائیں گے، لیکن میں آیت مقدسہ کی تلاوت کی صرف اس کی طرف گفتگو کروں گا. اس سے پہلے کچھ شعر بھی سماعت فرما لیں. شاعر ارشاد فرماتے ہیں حب احمد ازل ہی سے سینے میں. حب ازل یعنی جب سے یہ دنیا بنی بھی نہیں اس سے بھی پہلے ازل. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے. حب یعنی محبت آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں. جنت کا عطر ہے اس میں بھی ایسی خوشبو نہیں. عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. اور آگے شاعر نے کا ارشاد فرمایا اس لیے ہے اسی سمت
اس لیے ہے اسی سمت کعبہ جھکا، گھر خدا کا محمد کے سینے میں ہے، گھر خدا کا محمد کے سینے میں ہے، اور پھول تو پھول کانٹوں میں بھی حسن ہے۔ یعنی جو مدینہ شریف کا منظر بیان فرما رہے ہیں، پھول تو پھول کانٹوں میں بھی حسن ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے۔ اور کیا مقدر ہے ابو بکر و فاروق کا، کیا مقدر ہے ابو بکر و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ اور بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہمارے آقا کا مسکن مدینے میں ہے، ہمارے آقا کا مسکن مدینے میں ہے۔ اور موت لائی حیات اب نئی زندگی، موت لائی حیات اب نئی زندگی، یہ مزہ ہمارے مرمر کے جینے میں ہے، یہ مزہ ہمارے مرمر کے جینے میں ہے۔ دیدی سے ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان و عظمت کا بھی بیان فرمایا، ہر کردار کو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بیان فرمایا۔ اگر آپ ایک جملے میں کہیں تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نعت و صفت قرآن مقدس ہے۔ اور جب آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اخلاق کریمہ کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت ہی بلند و بالا، عظیم مرتبے والا اخلاق عطا فرمایا، آپ بہت ہی اخلاق کریمہ کے مالک ہیں۔ آج ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سب یہ کہتے ہیں محسن انسانیت ہے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم، ایک انسانیت کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم محسن ہے۔ ہم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تو یہ صرف زبانی احتجاج ہے، لیکن ہمارا عملی احتجاج کب ہوگا؟ ہمارا کردار یہ کب بتائے گا کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اخلاق کریمہ پر چل رہے ہیں یا نہیں؟ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کردار کو ہم اپنا رہے ہیں یا نہیں؟ صرف ہمارے جھنڈے لگا لینا بہت اچھی بات ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، لیکن ایک کلمہ پڑھنے والے کا عمل، ایک کلمہ پڑھنے والے کا کردار جب یہ چلے تو بتانا چاہیے کہ یہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا غلام جا رہا ہے، یہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کلمہ پڑھنے والا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ایک مسلمان کے کردار سے اسلام بدنام ہوئے، بلکہ یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا میلاد منانے والا شخص آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت پر بھی عمل کرتا ہے، جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اپنے محبوب کے اخلاق کو اپنی زندگی میں عمل کر کے دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی 40 سال کی زندگی میں گزارنے کے بعد میں اعلان نبوت کیا، 23 سال میں پورے عالم میں اسلام کو پہنچانا تھا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے زیادہ مصروف زندگی کسی اور شخص کی ہوگی؟ کسی کی نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اتنی مصروف زندگی، اتنی مصروف زندگی کہ ان کے مقابلے کی مصروف زندگی کسی کی نہیں۔ اس کے باوجود بھی آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہ عمل، وہ کردار ہمارے سامنے رکھا کہ ہر کسی کو اپنا وقت دیا۔ میں اپنی گفتگو کو بہت ہی مکمل، بہت ہی مختصر الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو ہم اگر اس کی طرف توجہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سب سے بڑا بیڑا جو ہے، سب سے بڑا جو کام آپ نے اٹھایا وہ انسان کی زندگی کو سنوارنے کا ہے۔ روڈ بنا دینا، یونیورسٹی بنا دینا، کسی بلڈنگ کو تیار کر دینا، یہ بہت ایک آسان کام ہے، لیکن انسان کو تعمیر کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ جب انسان کو تعمیر کرنے کی باری آئے گی اور اگر اس کو یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں کسی جگہ پر پڑھنے کے لیے پہنچا دیا جائے گا، اگر اس کا اخلاق
اخلاق بہتر نہ ہوگا تو پھر وہ پڑھ کر بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ آج ہم جیسے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ آپ حضرات میٹھا بولیں، اچھی گفتگو کریں۔ ارے میرے بھائی، یہ اچھی گفتگو کرنا، میٹھا بولنا اخلاق کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ مکمل اخلاق نہیں ہے۔ وقت ہو چکا ہے، میں صرف ایک چھوٹی سی مثال اور ایک حدیث مبارک کا بیان کر کے آپ سے گزر جاؤں گا۔ جن حضرات نے فلائٹ میں سفر کیا ہو وہ جانتے ہوں گے اس کے عملے کی لاکھوں روپے سیلری ہوتی ہے، لیکن جو 5,000 6,000 پیسہ دے کر ٹکٹ خریدنے والا شخص جو ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں بھی بہت اچھے سے وہ گفتگو کرتے ہیں، ایک میٹھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، تو وہ ان کا اخلاق نہیں ہے بلکہ وہ ان کی ٹریننگ ہے۔ ٹریننگ دے کر انہیں اچھی گفتگو کروائی گئی ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ تو اپنے باپ سے اچھی گفتگو کرے، اخلاق یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے سرہانے نہیں بلکہ ان کے قدموں میں بیٹھے۔ اخلاق یہ ہے کہ جب تجھ سے کوئی بڑا کسی کام کو کہے تو اپنے سر کو خم کر دے۔ اخلاق یہ ہے کہ جب تجھ سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو تو اس کو معاف کر دے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صلہ رحمی کرو میرے پیارے بھائیوں۔ آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ میں آپ کو مختصر سے الفاظ میں ایک حدیث مبارک کا بیان کر دوں اور اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ شفا شریف میں حضرت علامہ قاضی عیاض الدین فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک گاؤں کا شخص آیا، وہ کلمہ پڑھنے والا بھی تھا۔ اس نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے، آپ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، آپ مجھے بھی کچھ عطا فرما دیجئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ سامان اس کو عطا فرما دیا۔ اس نے کہا میں نے تو آپ کا بہت نام سنا تھا، آپ نے مجھے کچھ بھی عطا نہیں فرمایا۔ تو اتنے میں حضرت عمر فاروق کو غصہ آ گیا، انہوں نے تلوار نکالی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرا گئے، اور مسکرانے کے بعد میں حضرت عمر فاروق کو روک دیا۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا جس کے گچھوں سے لچھے جڑے ہوئے تھے، جس کے گچھوں سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اگر ہم اعلیٰ حضرت کے صرف اس شعر پر عمل کر لیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور اعلیٰ حضرت کا ایک ایک شعر 40 حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ ایک شعر میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں شش جہد سمت مقابل شب ہو روز ایک ہی حال، سمت مقابل شب ہو روز ایک ہی حال، دھوم ون نجم ہے ان کی بینائی کی۔ اگر صرف اعلیٰ حضرت کے ایک شعر پر تفسیر کیا جائے تو پورا وقت مکمل ہو جائے۔ حضرت علامہ مولانا رضوان صاحب بھی بیان فرمائیں گے، آپ ان کا ایک بہت ہی بہترین مکمل بیان سماعت فرمائیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں۔ حضرت عمر فاروق کو انہوں نے روکا اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس شخص کو اپنے گھر پر لے گئے، اس کو کھانا کھلایا، کھجوریں دی اور بہت سارا اس کو مال پیش کیا۔ پھر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ بس کافی ہے، آپ نے مجھے بہت دے دیا، میرا دل خوش ہو گیا۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ جملے میرے صحابہ کے ساتھ کہہ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں کہہ دوں گا۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میں تم سے یہ بات کیوں کہلوا رہا ہوں؟ یہ اس لیے کیونکہ تم نے اس وقت جو کہا تھا ان سے میرے صحابہ کا دل ٹوٹ گیا تھا، اور جب تم یہ کہو گے تو ان کے دل روشن ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے عمل سے، اپنے کردار سے دوسرے انسان کے اخلاق کو بدل سکتا ہے۔ ابھی وہ گاؤں والا شخص یہ کہہ رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے کچھ عطا نہیں فرمایا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں یہ کہہ رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ بس فرمائیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اخلاق کریمہ کو، آپ کی زندگی کو ہم اپنی حیات میں، ہم اپنی لائف میں اگر شامل کر لیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے شاعر نے کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بدھا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ تمام حضرات کلمہ شریف کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔